سلام ہے اس دن پر جس دن میں پیدا کیا گیا اور جس دن میں فوت ہوں گا اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا اور دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا. اتنی خوبصورت ایکسپلینیشن ہے, اس پہ تھوڑی سی بات کیجیے گا. فیض آپ دیکھو کہ ہر کوئی اپنے اولاد کے لیے، ہر کوئی اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے دنیا میں کیا کچھ کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ فوکسڈ ہوتے ہیں پیرنٹس بھی، فوکس ہوتا ہے بچہ بھی کہ مجھے دنیا میں کیا کرنا ہے، کیا بننا ہے. اور باپ اب جیتے اولاد کے لیے. جی. اور ابھی جو ہے وہ کل 2 دن پہلے میں بکس دیکھ رہی تھی، ایک بڑی اچھی کمپنی کی بکس تھیں اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بڑا تعلق بھی رکھتے ہیں. تو انہوں نے جب بچے کو سوچنا سکھایا اور بک کو دیکھا میں نے کہ بچے کو بالکل ابتدا سے پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے کیا کیریئر اختیار کرنا ہے. تو میں نے دیکھا کہ اس میں بچوں کے لیے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے یا میں نے انجینئر بننا ہے یا میں نے فارماسسٹ بننا ہے یا کوئی بھی. تو میں سوچ رہی تھی کہ اچھا بات صرف کیریئر کی ہے تو اچھا انسان بننا کہاں ہے؟ یہاں پر وہ کیسا ڈاکٹر بنے گا اس کو بھی تو بچپن سے پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اس نے اس فیلڈ میں جانا ہے تو کیسا ڈاکٹر بننا ہے، کس نوعیت کا، انسانوں کی خدمت کے لیے اس نے کیا رول پلے کرنا ہے. لیکن یہی تو غلطی ہوئی کہ روح نکال دی. اور اقبال کہتا ہے کہ اثر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے چھین لی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. تو یہ فکر معاش ہی ہے. کیا گہری بات ہے. اور یہ جو بات آپ نے کی آخری بات، یہ جو یعنی حضرت یحییٰ کے حوالے سے، کہ آپ دیکھیں کہ گول سیٹنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دی کہ دیکھو آپ اپنے بچے کی ایسی تربیت کر جاؤ جس کی وجہ سے دنیا میں بھی اس پر سلامتی ہو، اس جہان سے جانے پر بھی سلامتی کا مقام ہو، اور جس وقت وہ اٹھایا جائے تب بھی اس کے لیے پیس. آپ اپنی قبروں کے تختیوں پہ لکھ سکتے ہیں، گورے لکھتے ہیں ریسٹ ان پیس، لیکن یہ ریالٹی نہیں ہے. اللہ ہی جانتا ہے. لیکن کم از کم اپنی نسلوں کو اس قابل ضرور بنانا چاہیے کہ وہ اس جہان میں بھی اطمینان کے زندگی بسر کرنے کے قابل ہوں اور آئندہ آنے والے جہان میں بھی انہیں سکون، امن اور اطمینان ملے. And this is the ultimate goal. بالکل ultimate. That we need to achieve. بالکل اس میں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اب حضرت یحییٰ کے پورے کیریکٹر کو دیکھیے. خذ الکتاب بقوہ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور حنان، زکوٰۃ اور تقویٰ، 3 چیزیں، 3 کیریکٹرسٹکس ہیں بہت بڑی. پاک زندگی، نرم دلی اور تقویٰ. یعنی اجر، پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ کا تعلق دنیا سے نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جوڑ لو. اور پھر یہ کہ کیریکٹر میں جو چیزیں نہیں ہیں، سرکشی اور جباریت نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے کیریکٹر کے لیے کہا کہ یہ وہ کیریکٹر ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے بہت زیادہ بچھا ہوا، ماں باپ کا خدمت گزار، ماں باپ کے لیے فرما بردار، ماں باپ کا خدمت گار. اس طرح سے ماں باپ کے ساتھ ایک ریلیشن قائم ہوتا ہے. یہ اصل اٹیچمنٹ ہوگی کہ جب بچے کو آپ اپنی بجائے اپنے رب سے جوڑو گے، اس کے رب سے جوڑو گے، تو آپ کا رب اس کے ریوارڈ میں بچے کو آپ کا فرما بردار بنا دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ کیریکٹر ہے جو ساری دنیا کو چاہیے. ساری دنیا کے انسانوں کے لیے یہ سب سے بڑا کام ہے، یہ کرنے والا کام ہے. وہ اقبال نے کہا تھا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا کا سفر کر نہ سکا، وہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. تو بات تو یہ ہے کہ آپ ستاروں پہ کمندے ڈالیں اور سورج کی جو ایٹامک انرجی ہے اس کو یوز کرنے کے لیے راستے نکالیں، لیکن وہ راستہ جو آپ کی نسلوں کو چاہیے اس کے لیے آپ کوئی محنت نہ کریں. تو آپ جو کچھ بھی کریں، کرنا تو انسانیت کے لیے. جو انسانیت کو اپنا مذہب مانتے ہیں، میں ان سے بھی سوال کرنا چاہتی ہوں، انسانیت کہاں ہے؟ انسانیت کی تکریم، انسانیت کے لیے کام کہاں ہے؟ انسان کو کس مقصد کے لیے جینا سکھانا چاہتے ہیں، اور انسان
کیسا انسان بنانا چاہتے ہیں. تو مقصد کے تحت پیرنٹس بھی کام کریں, سوسائٹی بھی کام کرے, اسکول بھی, ریاست بھی, تو نسلوں کی تعلیم و تربیت ہو سکتی ہے اور ایک اچھی قوم وجود میں آ سکتی ہے. نیپولین نے کہا تھا تم مجھے اچھی مائیں دے دو, میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. تو اچھی ماں, یہ اچھے کے ورڈ پہ آپ کہہ سکتے ہو بہت ساری باتیں آتی ہیں آج کی سوسائٹی میں. تو آپ جو ورڈ بولو گے نا اس کے اوپر کیریکٹر اسیسینیشن کر دیں گے, اسی ورڈ اسیسینیشن کر دیں گے. تو یہ ہے کہ بہرحال گڈ بیہیویئر اور بیڈ بیہیویئر میں سے آپ گڈ کا ہی انتخاب کریں گے نا. اگر آپ کے اندر تھوڑا سا شعور بھی ہے, بالکل, تو اپنی نسلوں کو بچا لیجیے.